أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صلوا عليه وآله. السلام علیکم. تمام اہل سلسلہ، بزرگ، دوست، بھائی، بہن، آج ہم اس پروگرام میں فہم القرآن کی تیسری قسط میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 سے 83 تک کے جو مضامین ہیں اس کا مختصراً بیان کریں گے. تو پہلا جو بیان ہے وہ تو یہ ہے جس میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا وحی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے. پھر اسی طریقے سے کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کی نشاندہی کی گئی ہے. پھر اس کے بعد آخری جو نقطہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنے کا بیان کیا ہے، جسے ہم معاد بھی کہتے ہیں، اور اس کا اشارہ ہم نے فہم القرآن کی پہلی قسم میں بھی دیا تھا. تو اگر ہم اس موضوع پہ آگے جاتے ہیں تو آیت نمبر 69 سے جو لکھا گیا ہے اس میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے، جس میں پیچھے سے ذرا شروع کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ بتایا ہے کہ تم، یا نافرمانوں کو یہ بتایا ہے کہ تم بے شک دنیا میں یہ سوچتے ہو کہ ہمارے اعمال جو ہم نے دنیا سے چھپ کے کرے ہیں ان کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، دو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. ایک تو اعضاء کی گواہی، آخرت میں اعضاء کی گواہی کے متعلق بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہمارے نیک اعمال اور بد اعمال ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہتا ہے کہ تمہارے اعضاء بھی گواہی دیں گے کہ تمہارے اعمال اور بد اعمال کی کیا، نیک اعمال اور بد اعمال کون کون سے تھے. اس سلسلے میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ راوی ہیں کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، اور اتنا مسکرا اٹھے کہ ان کے مسوڑے بھی نظر آنے لگے. تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیسی کیا خاص بات ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، اس پر کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجسم سے بچایا نہ تھا، اللہ فرمائے گا تو ہاں تو یہ کہے گا بس پھر میں کسی کی گواہی کو گواہی میں اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا، بس میرا بدن تو میرا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں. یعنی کہ ہماری ذات کے علاوہ جو ہمارے بدعمال کی جو گواہی پیش کی جائے گی، اس کو ہم نافرمان لوگ اس کو ماننے سے انکار کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تیرا بدن تیرے خلاف گواہی دے گا، اور اعضائے بدن سے فرمایا جائے گا کہ تم گواہی دو. تو ہمارے ران جسم کے حصے کی سیدھی ران، دائیں ران سب سے پہلے وہ گواہی دے گی، اور اس کے بعد ہمارے باقی اعضائے جسم، ہاتھ، پیر، کان، ناک گواہی دیں گے کہ ہم نے ان سے کیا اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا. اس میں ایک خاص بات ہے، اللہ تعالیٰ جب آگے فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ستار العیوب کی جو شان ہے وہ بیان کی گئی ہے. آگے اسی آیت کے تفسیر میں لکھا گیا ہے، جب بدن کی گواہی بھی ہو جائے گی اور جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے کہ وہ شفاعت کے طلبگار ہوں گے، وہ اللہ کے بارگاہ میں گر پڑیں گے اور فرمائیں گے کہ یا اللہ تو بالکل سچا ہے، ہم نے اپنے دن گناہوں میں گزارے
اور ہمارے بدن کی جو گواہی ہے وہ بھی سچی ہے، لیکن تو ستار العیوب ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر گناہ کا حساب دکھائے گا کہ بھائی تم نے یہ گناہ کرا، اور یہ سب چیز جو ستار العیوب کی جو شان ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہے تنہائی میں کرے گا۔ یہ حساب کتاب، بدن کی گواہی، گناہوں کا حساب، گناہوں کا پیش اس نافرمان کے سامنے اس کے گناہوں کو سامنے رکھنا، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ تنہائی میں کرے گا، اور یہی ستار العیوب کی شان ہے۔ اور جب وہ بندہ تابع ہو جائے گا، جس کو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ولیوں کی شفاعت عطا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اس کے گناہوں کو، اور پھر اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے اس وقت جو قیامت کا ہجوم ہوگا ان کے سامنے جا کے بیان کی جائیں گی، اور پھر اسے جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ اس میں کہ بتایا گیا ہے کہ مختصراً میں پھر آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے انسان کی بائران بولے گی، اور آپ ہمارے منہ پہ مہر لگ جائے گی، اور ہمارے گناہ اللہ ہر حد بحد اور درجہ بدرجہ ہمارے اعضاء بیان کریں گے، اور پھر جب ہم اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اور پھر ہمیں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ہمیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے آیت نمبر 68 سے 70 تک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ وہی ہیں، وہی والی ہیں، اور آپ کی باتیں کوئی شاعری نہیں ہیں۔ شاعری کی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، شاعری کا جو منافی بات ہے وہ منفی شاعری جو ہے وہ منفی طور پہ ظاہر کی گئی۔ اب یہی سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ کون سی شاعری ہے یہ، کہ تمام اس میں جو اولیاء کرام اور علماء کرام کا تو اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاعری کذب والی شاعری جس میں اللہ اور اس کے نبی کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو، وہ کذب والی شاعری کہلاتی ہے۔ کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خاص طور پر بیان کرا ہے، اور کذبی شاعری کو ممانعت قرار دی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ آپ اس قسم کی شاعری نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کی شان کے بھی منافی ہے۔ تو یہ اولیاء کرام اس سے مراد لیتے ہیں کہ وہ شاعری ان لوگوں کی شاعری جن کے اعمال سب سے پہلے بہتر ہوں، اور نیک اعمال پہ وہ کاربند ہوں، یعنی کہ ولی اللہ، اور ان کی شاعری جو اللہ کی توحید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی جائے، وہ شاعری جو ہے وہ شاعری اس کی اجازت ہے اسلام میں۔ اور باقی جو تمام شعر ہیں جو مجاز اور کذب کی بات کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ ہمارے پاس آج کل کی محفلوں میں یہ ہمیں خاص طور پہ سوچنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم کون سے اشعار، کون سے کلام سنتے ہیں، اور کون سے جو اشعار ہیں وہ ہماری محفلوں کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کی کیا اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ میں اکثر و بیشتر اپنی باتوں میں اس کا گفتگو میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ شاعری جو مدحت رسول اور اللہ کے توحید کے علاوہ ہو، اس شاعری کا نہ اسلام میں کوئی اجازت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ثواب اور گناہ کا کوئی واسطہ بنتا ہے۔ وہ ایک غزل ہے جس کو آپ ایک اچھی لے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جب بھی ہم اللہ کلام پڑھیں جو عبادت میں شمار ہو، تو سب سے پہلے باعمل عالم
باعمل ولی اللہ کا کلام ہو، اور ان سب کلاموں میں خاص طور پہ توحید کا ذکر ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے پاس بدعت رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم اس جھگڑے میں تو پڑے ہوئے ہیں کہ اس نعت میں جو ہے وہ خدا نخواستہ ساز کی آواز شامل نہیں ہو سکتی، اور ساز کی آواز شامل کرنے سے وہ خدا نخواستہ جو ہے اس کلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، لیکن کلام کا جو متن ہے اس کے متعلق ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ کلام جس میں آپ کی میں کا، اپنی ذات کا تصور کیا جائے، وہ گستاخی کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آپ کوئی عرضی لگا رہے ہو، وہاں پہ میں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی میں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور وہاں پر آپ کسی بادشاہ کے پاس جا کے، دنیاوی بادشاہ کے پاس جا کے بھی جو قصیدہ بیان کرتے ہو، اس میں آپ میں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو تمام شاعری کے اصول کے بھی منافی ہے، دنیاوی شاعری کے اصول کے منافی بھی ہے کہ دنیاوی بادشاہ کے سامنے جب قصیدہ بیان کیا جائے تو اس میں کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور ہم آج کل جو کلام پڑھتے ہیں ان میں، چاہے وہ ساز کے ساتھ پڑھیں یا بغیر ساز کے ساتھ پڑھیں، اگر وہ صرف اور صرف اس میں مدحت رسول نہیں ہے یا توحید اللہ جلالہ نہیں ہے، تو وہ کلام جو ہے سورہ یاسین کے تحت قز شاعری ہے، قذبی شاعری کہلاتی ہے، اور اس پہ تمام ولی اللہ اور علماء کرام متفق ہیں کہ اس شاعری کی اسلام میں ممانعت فراہم کرائی گئی۔ ہم جو آخری اس کے بعد جو موضوع ہے وہ ہے آیت نمبر 73 تک چوپایوں کے فوائد۔ اس میں جو ہے آپ نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ہم نے تمہارے لیے جو مخلوق بنائی ہے ان میں تم کو بہت سارے فوائد دیے ہیں، اور تاکہ تم اس کی شکر گزاری کر سکو۔ ہم اس کے بعد جب آیت نمبر 78 پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ اگلا مضمون ہے کہ نفع اور نقصان کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہمیں یہ بات سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے جہاں پہ پڑھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ تمہارا کام ہدایت دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آ کے اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا جو کام ہے وہ میرا ہے، مشرکین کے لیے نفع اور نقصان جو ہے وہ میں دوں گا، اور میں جس کو چاہوں گا میں ہدایت دوں گا۔ تو فرماتے ہیں، دیکھیں اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہدایت کا پیمانہ کیا رکھا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیمانہ کیا رکھا ہے؟ جو اس کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو منافقین، جو کفار، مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننا نہیں چاہتے، غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ کفر کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمناک نہ ہو، ہم ان کے ظاہر و باطن کو روشن جانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم گن چن کر ان کو سزائے دیں گے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص نبی کریم، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، نبی المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ تو ہدایت سے غائب ہی ہو جاتا ہے، ہدایت تو اس سے منہ موڑ لیتی ہے، اللہ کی ہدایت اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا بھی تیار کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ اچھائی سے تو آپ دور ہی ہو گئے لیکن آپ کو سزا بھی ملے گی۔ تو کیا پیمانہ ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
گستاخی ہدایت کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے ولی اللہ اور اس کے اللہ کے دوست جو اس اللہ کے احکام کو پورا بجا لا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی دشمنی رکھنا آپ کی ہدایت کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس میں بہت ساری احادیث ہیں، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، یہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا احادیث بیان کری ہیں۔ تو یہ سمجھیں، ہمیں یہ ہمارے ذہنوں میں اتر جانی چاہیے کہ ہم ولی اللہ جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، جن کا ذکر تفاسیر میں موجود ہے، جن کا ذکر حدیث میں موجود ہے، ان کے خلاف ہم اپنی بغض رکھتے ہیں، تو ہمیں کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ ہمارے سے ہدایت دور ہو جائے گی اور ہمیں گناہ ملے گا۔ اس کا یہ آخر میں خاص طور پہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آخری جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں جو ہے تمہارے کو موت کے بعد بھی زندہ کروں گا۔ اس کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک ملعون کے بارے میں، ابی بن خلف ملعون۔ اس نے یہ بیان کرا، حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بوسیدہ کھوکھلی ہڈی کو، کسی جانور کی کھوکھلی ہڈی کو لے کر آیا اور اسے اپنی چٹکی سے ملتے ہوئے کہا، ریزے ریزے ہوا میں اڑا دیے۔ کہنے لگا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان ہڈیوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تجھے ہلاک کر دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر تیرا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ اور اسی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ واقعہ تھا، اس وقت جو ہے یہ آیات نازل ہوئیں جس میں بتایا گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ پیدا بھی کرا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور تمہارے لیے وہ دوبارہ زندگی بخشے گا تمہاری موت کے بعد۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر یہ دو درخت ہیں کہ جو خاص بات اس درخت کی گئی ہے، من الشجر الاخضری، یہ عرب کی سرزمین پہ درخت ہوتے ہیں کہ ان کی شاخوں کو اگر رگڑا جائے تو اس میں سے آگ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پانی بھی موجود ہوتا ہے، یعنی کہ آگ اور پانی کو اپنی اللہ کی قدرت نے اس درخت کی شاخوں میں یکجا کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ حضور اکرم نبی کریم حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، حیت کو بھی منقلب کر سکتا ہے۔ فرمایا تم غور کرو، پانی میں درخت اگائے، سرسبز شاداب ہرے بھرے پھل ہوئے، پھر وہ سوکھ گئے، ان لکڑیوں سے آگ نکالی، کہا وہ تیری اور ٹھنڈک، یا کہا یہ خشکی اور گرمی، پس مجھے کوئی چیز کرنی بھاری نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ترک کو خشک کر سکتا ہے، خشک کو تر کر سکتا ہے، زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، مردے کو زندگی دے سکتا ہے۔ اور جو بھی ہم ولی اللہ کے کمالات، کرامات، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی معجزات ہوتی ہے، وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آخری آیات ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کی طرف تم سب لوٹ جاؤ گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس عظیم ترین سورہ میں، جس سورہ یاسین میں آخری آیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہی دیکھیں، اللہ کی قدرت کا پورا میں مختصراً جائزہ بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی بیان ہوا، اللہ نے بتایا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے کے صراط مستقیم پہ ہونے کا بیان فرمایا، تصدیق فرمائی۔ پھر
جو ہے اس کے بعد اپنے نزدیک بندوں کو نوید فرمائی کہ تم جو کام کر گئے ہو، ہاں، اور جو تمہارے باقی بعد میں جو تمہارے کام، جو تمہارے کل آثار ہیں، جو تمہارے جاری کام ہیں، اس کا بھی ثواب تمہیں میں عطا کروں گا۔ پھر ان لوگوں کی بیان فرمایا یا حسرت علی بات، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی بات بندوں کے ساتھ مخاصمت رکھی، ان کے ساتھ دشمنی رکھی، ان کے اوپر افسوس کا بیان کیا گیا، پھر ان کے اوپر سزا کا بیان کیا گیا، ان سے ہدایت چھین لینے کی بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قیامت والے روز اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نہیں دیکھ رہے اور تم اس سے مکر جاؤ گے اپنے گناہوں سے، تو تمہارے اجزاء اس کی گواہی دیں گے، اجزاء اعضاء کی گواہی کا بیان دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا دوبارہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ کلام اللہ کی بات کرتے ہیں، اور ان کی شان، ان کی جو باتیں ہیں وہ وحی کی باتیں ہیں، اور وہ یقین کی باتیں ہیں، اور وہ قیامت تک رہنے والی باتیں ہیں۔ ان کا کسی قسم کی شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے کافروں کو خبردار کیا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کے خلاف گستاخی نہ کرو، کیونکہ ہم تم سے ہدایت بھی چھین لیں گے، اور جو ہدایت چھین لیں گے تو پھر تم ان کے لیے سزا کے لیے بھی تیار رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے پھر نوید دی کہ دیکھو تم ہمیں انسانوں، میں تمہارے کو اچھا مانتا ہوں، ہاں، اور میں تمہارے لیے دیکھو کتنی ساری نعمتیں میں نے چوپایوں کی، درختوں کی نعمتیں میں نے تمہیں اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں، تو تم سب میری طرف واپس لوٹ آؤ گے، اس لیے اس جہان میں صبر و شکر کے ساتھ گزارو، نیک اعمال کرو، اور میرے نبی کی باتوں پر من و ان عمل کرو، اور اس کی شان کو بڑھاؤ۔ ورفعنا لک ذکرک۔ امید ہے کہ ہم نے سورہ یاسین کی مضامین کی ایک مختصراً جائزہ پیش کیا ہے۔ اس پہ تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اور اس میں جو سورہ یاسین کی جو راز ہیں وہ ہمارے قلب و انوار پہ منکشف ہوں، اور ہمیں اس کی سمجھ عطا ہو، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ والسلام، سید نظام الدین چشتی۔